سمندر کی ہلکی لہریں خاموشی سے ساحل سے ٹکرا رہی تھیں۔ ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسی پرسکون ماحول میں اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے زبور تشریف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ عدل و انصاف کے لیے مشہور تھے۔ آپ کے فیصلے اس قدر منصفانہ ہوتے کہ بنی اسرائیل میں ہر شخص ان کی تعریف کیا کرتا تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تو مچھلیاں پانی سے سر نکال کر سنتی، جنگل کے جانور رک جاتے، پرندے قریب آ کر خاموش بیٹھ جاتے اور پہاڑ بھی اللہ کی حمد میں گونج اٹھتے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی آواز کئی میل دور تک سنی جاتی تھی۔ اسی علاقے میں بنی اسرائیل کی ایک قوم رہتی تھی جن کا پیشہ مچھلی پکڑنا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو بتا دیں کہ ہفتے کے دن کاروبار بند رکھا جائے اور اس دن صرف عبادت کی جائے، مچھلیاں نہ پکڑی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم کو اللہ کا حکم سنا دیا اور فرمایا کہ اس دن اللہ سے ڈرو اور اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ شروع میں اکثر لوگوں نے اس حکم پر عمل تو کیا، مگر کچھ لوگ لالچ میں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں خود بخود کنارے آ جاتی ہیں۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مچھلیاں آج نہیں پکڑیں گے بلکہ گڑھے کھود کر جال ڈال دیں گے اور اگلے دن نکال لیں گے۔ یوں وہ اللہ کے حکم سے بچنے کی چالاکی کرنے لگے۔ جب کوئی فوری عذاب نہ آیا تو ان کی ہمت اور بڑھ گئی۔ وہ مسلسل نافرمانی کرتے رہے اور دولت جمع کرتے رہے، مگر یہ بھول گئے کہ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قوم میں کچھ نیک لوگ بھی تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے ان نافرمانوں کو سمجھایا کہ اللہ کے حکم کو نہ توڑو ورنہ عذاب آ سکتا ہے، مگر سردار نے مذاق اڑایا اور کہا اس حکم کی کوئی حقیقت نہیں۔ آخر ایک ہفتے کے دن زیادہ تر لوگ مچھلیاں پکڑنے چلے گئے اور چند ہی لوگ عبادت کے لیے آئے۔ اگلے دن جب نیک لوگ بستی میں گئے تو ہر طرف خاموشی تھی۔ جب گھروں میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ نافرمان لوگ بندروں میں بدل چکے تھے۔ وہ رو رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، مگر اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ 3 دن زندہ رہے اور پھر ہلاک ہو گئے۔ جو لوگ اللہ کے حکم پر قائم رہے وہ محفوظ رہے۔